ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات میر رضا کیس کی، جس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ سی ٹی ڈی سندھ نے میر رضا کی اپیل واچ اینڈ لاک کر دی ہے، جس سے اہم ترین ڈیٹا مل گیا ہے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں میر رضا قتل کیس کے حوالے سے۔ کراچی کے مقتول نوجوان تاجر کے کیس میں بڑی پیش رفت سامنے ہوئی ہے۔ پولیس کی جانب سے، سی ٹی ڈی کی جانب سے سندھ نے میر رضا کی اپیل واچ اینڈ لاک کر دی، جس سے اہم ترین ڈیٹا مل گیا۔ اس ڈیٹا میں کیا ہے، اس بارے میں بھی تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں اس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ سی ٹی ڈی سندھ نے میر رضا کی اپیل واچ اینڈ لاک کر دی ہے، جس سے اہم ترین ڈیٹا مل گیا، اور اس ڈیٹا کے بعد یقینی طور پر بہت ساری چیزیں بھی سامنے آئیں گی۔ اس بارے میں تفصیلات جان لیں گے نمائندہ خصوصی ARY نیوز نذیر شاہ سے۔ نذیر شاہ، کتنی بڑی پیش رفت ہے یہ؟ دیکھیں، میر رضا کیس میں جو 28 تاریخ کو میر رضا لاپتہ ہوا تھا، 36 گھنٹے کے بعد اس کی لاش ملی تھی۔ اس کے بعد مختلف CCTV فوٹیجز اور دیگر کی مدد سے اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی گئی کہ آخر یہ واقعہ کیسے پیش آیا، یہ قتل تھا یا خودکشی، تو متضاد قسم کی باتیں سامنے آ رہی تھی۔ اس کیس کے سب سے اہم جو چیزیں تھیں وہ میر رضا کا موبائل فون اور اس کی ایپل واچ تھی، جس کو پولیس کی جانب سے سب سے پہلے CTD سندھ کے فیوژن سینٹر بھیجا گیا تھا تاکہ ان کو ان لاک کیا جا سکے اور اس کی مدد سے اس کیس کو مزید آگے چلایا جا سکے۔ تو جو آئی فون ہے وہ تو ان لاک نہیں ہوا، لیکن میر رضا کی ایپل واچ کو ان لاک کر دیا گیا، اس کا کوڈ کریک کر دیا گیا ہے۔ اعلیٰ پولیس حکام کراچی پولیس سے ہماری بات ہوئی ہے، جن کا کہنا ہے کہ ملنے والے ڈیٹا میں لین دین کے حساب سے دیگر اہم معلومات ہیں، اور گھڑی اور فون سے ڈیٹا ڈیلیٹ کیا گیا تھا، جو اکاؤنٹ تھا وہ باقاعدہ طور پر ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا، اور یہ جو دونوں ایپل واچ اور آئی فون تھے یہ اس کیس میں اہم ترین ثبوت تھے، اور CTD کی جانب سے آئی فون کو بھی کریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر جو ایپل واچ سے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ بھی کافی اہم ہے، اور ممکنہ طور پر پولیس کی جانب سے اب اس کیس پر 48 گھنٹوں کے اندر اہم پریس کانفرنس بھی کیے جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور CCTV فوٹیج سامنے آئی تھی جس میں دیکھا گیا تھا کہ ایک شخص کرائم سین پر 20 سے 22 سیکنڈ رکتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے، تو اس میں بھی ہم نے اس کی مزید ایک فوٹیج حاصل کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس موٹر سائیکل پر کوئی 2 افراد نہیں تھے بلکہ نذیر شاہ، یہ سب باتیں سامنے کے آنے کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا، تو کیا اب یہ اسمارٹ واچ کے ذریعے ڈیٹا کو ریکور کر لیا گیا؟ بالکل، جو اسمارٹ واچ ہے اس سے کافی سارا ڈیٹا ریکور کر لیا گیا ہے، جس میں اہم معلومات سامنے آئی ہیں، اور ہماری جو کراچی پولیس کے اعلیٰ ترین افسر ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کی جانب سے ہی ہمیں اس پورے معاملے کے بارے میں پیش رفت سے آگاہ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو اب جا کر معلومات حاصل ہوئی ہیں یہ کافی اہم اس کیس میں ثابت ہوں گی، اور اس کے اندر سے جو معلومات ملی ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر کافی ساری ایسی معلومات ہیں جن میں لین دین کا حساب بھی موجود ہے، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس میں مختلف قسم کی اطلاعات سامنے آ رہی تھی، احتجاج بھی چل رہے تھے، پولیس کے اوپر اس کیس میں بہت زیادہ پریشر تھا۔ CIA کو اس کیس میں تحقیقات سونپی گئی تھی، SSP SIU CI سمیع اللہ سومرو، زبیر نذیر شیخ اور SP انویسٹیگیشن 3 رکنی یہ سربراہی ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی تھی جس نے بار بار کرائم سین کا جائزہ لیا، تمام لیا۔ اس کیس میں تاخیر صرف اس وجہ سے ہو رہی تھی اب تک کہ اس میں نہ ہی اعلی قتل مل سکا، نہ ہی وہ سکہ جو اس گولی چلنے کے بعد نکلا تھا، نہ ہی وہ خول پولیس کو مل سکا تھا، اور اب بھی پولیس نے گزشتہ رات سے 19 ایسے لوگوں کو کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے جس میں رضا کا پارٹنر بھی شامل ہے، اس سے ابتدائی بیان اور انٹرویو لیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن تک تقریباً 5 سے 6 جو نشے کے عادی افراد یا ایسے لوگ جو کچرا چنتے ہیں ان کو بھی گلستان جوہر پولیس کی جانب سے حراست میں لیا گیا، جن کو وہ تصویر دکھائی جا رہی ہے، ویڈیو دکھائی جا رہی ہے کہ یہ جو تھیلا لے کر جانے والا شخص کون ہے جس نے الٹی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اور وہ کرائم سین پر کچھ دیر کھڑا رہا، اور ممکنہ طور پر جو پستول تھی کرائم سین سے اسی نے اٹھائی تھی اور وہ وہاں سے لے کر گیا تھا، کیونکہ اگر یہ پستول پولیس کو مل جاتی ہے تو یہ بھی اس کیس میں ایک اہم کامیابی ہوگی۔ پولیس نے ہیوی میگنیٹ منگوایا، جھاڑیوں کی صفائی کروائی، ہر ممکن کوشش کی۔ دیکھیں، میر رضا کا لاپتہ ہونے کو آج 8واں روز ہے، وہ 28 تاریخ کو لاپتہ ہوا تھا، 36 گھنٹے بعد اس کی لاش ملی، اور جب کیس درج ہوا۔ اچھا نذیر، CCTV میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ رضا پستول لے کر جا رہا ہے، اب یہ پستول مل گئی ہے تفتیش کے بعد؟ دیکھیں، پستول اور خول تاحال نہیں مل سکے، اور جو میر رضا
کو جو گولی لگی تھی اس پہ یہ واضح ہو چکا ہے پوسٹ مارٹم میں کہ 2 وانڈز ایک جگہ گولی جہاں سے داخل ہوئی دوسری جگہ جہاں سے نکلی، یعنی کہ اس کا سکہ بھی جو آگے کا ہوتا ہے بلٹ کا وہ بھی کرائم سین پر یقینی طور پر موجود ہوگا، لیکن وہ جگہ ناہموار کچرے والی اور وہاں پر بے تحاشا جھاڑیاں تھی۔ 2 سے 3 دن کے اندر تو پولیس نے ان جھاڑیوں کو کٹوایا ہے، اور جس طرح ایک کڑی سے کڑی جڑتی گئی، سب سے پہلے ARY نیوز نے وہ اہم CCTV چلائی جس کے اندر بالکل سب سے پہلے ARY نیوز نے وہ CCTV سامنے لے کر آیا تھا۔ اب یہ بتائیے جو پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی ہے نذیر، اس میں یہ بات سامنے آئی کہ گولی پیچھے سے لگی ہے، تو کیا جو خودکشی کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں، خودکشی کا جو امکان تھا وہ اب ختم ہو گیا؟ دیکھیں پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ نہیں لکھا گیا کہ اس کو گولی پیچھے سے لگی ہے، بلکہ یہ بتایا گیا کہ جو پیچھے کا جو سوراخ ہے وہ چھوٹا، اور جو سامنے سے جہاں پر سینے پہ گولی لگی ہے وہ جو ہے مطلب یہ جب گولی لگتی ہے تو اس کے اپنا ایک پریشر ہوتا ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ جس جگہ سے گولی داخل ہوتی ہے وہ والا ہول چھوٹا ہوتا ہے اور جہاں سے نکلتی ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو جبکہ اس جو باڈی ہے اس پہ یہ بتایا گیا میڈیکل لیگل آفیسر کی جانب سے کہ جو داخل ہونے والا جو سوراخ ہے وہ چھوٹا جبکہ وہ والا بڑا ہے، تو اس حساب سے یہ مختلف قسم کی باتیں سامنے آ رہی تھی، جس کے بعد ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے ہم نے ان سے سوال کیا تو آزاد خان جو ہے ان کی جانب سے ہمیں بتایا گیا کہ جب بڑی گن ہو، رائفل ہو، SMG ہو، اگر اس سے فائر مارا جائے تو وہ آگے چھوٹا اور پیچھے سے وہ پھاڑتے ہوئے نکلتی ہے، تو چھوٹے سامان میں ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ 2 دن تک باڈی ڈیکمپوز ہو چکی تھی۔ پھر ہم نے ان سے یہ بھی سوال کیا کہ اس کے چہرے کو نقصان پہنچا لیکن اس کے جسم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا، تو انہوں نے اس کے بارے میں بھی بتایا کہ چہرہ چونکہ کھلا تھا اور کھلے چہرے پر وہاں پر سینکڑوں کی تعداد سے گملے رکھے ہوئے تھے، کیڑوں نے اس کے چہرے کو کاٹا، دھوپ نے نقصان پہنچایا، جس طرح اگر کوئی باڈی سمندر میں ڈوب جائے تو اس کا جب نکالا جائے تو اس کے چہرے کا بالکل رنگت اور وہ اس کی وہ چینج ہو جاتی ہے، تو یہی انہوں نے اس کی مثال دی۔ ان کا کہنا تھا اس پوسٹ مارٹم کے اندر بہت ساری چیزیں واضح ہونی چاہیے تھی میڈیکل لیگل افسر کی جانب سے جنہیں واضح نہیں کیا گیا، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ یہ قتل ہے، نہ ہی یہ گولی پیچھے سے چلی ہے، یہ سامنے سے ہی چلی تھی، کیونکہ اس کے سینے پر جو بائیں جانب جو گولی کا نشان ہے تو وہاں پر برن مارک موجود ہے، اور وہ برن مارک ایسا ہے کہ اس نے شرٹ کو بھی جلایا، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے جب بالکل سینے پر رکھ کر پستول جلائی جاتی ہے تو اس میں اسپارک نکلتا ہے جو اس کپڑے کو بھی جلا دیتا ہے، اور یہ چیزیں ہم نے اس لاش کے اوپر ہم نے بھی دیکھی تھی، تو وہ ان کی ہمیں جسٹیفائی کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری باتیں سامنے آئی نذیر، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں، آپ نے بھی دیکھا تفتیش مسلسل جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ARY سامنے لے کر آ رہا ہے، اب تک جو مجموعی طور پر معلومات سامنے آ چکی ہیں اس کے بعد پولیس کتنی پر امید ہے کہ معاملہ حل ہو جائے گا جلد؟ دیکھیں پولیس کا جس دن یہ باڈی ملی تھی اس کے 2-3 دن بعد ہی پولیس ایک نتیجے تک پہنچ چکی تھی، لیکن چونکہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس کی شکل اختیار کر گیا تھا، لوگ جاننا چاہتے ہیں اور وہ ایسا جواب پولیس سے نہیں سننا چاہتے جو ان کو مطمئن نہ کر سکے، تو پولیس کے لیے یہ ایک بہت مشکل کیس بن چکا تھا، جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اگر لوگوں کے جو سوال تھے میں تھوڑا سا واضح کر سکوں کہ اگر اس کو خودکشی کرنی تھی تو اس نے دکان پہ کیوں نہیں کی، اس نے گھر پہ کیوں نہیں کی، اس نے اپنے گھر سے 15-15.5 کلومیٹر دور آ کر اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا۔ دوسرا یہ کہ اگر اس طرح کے معاملات تھے تو اس کے تو اتنا اچھا کام چل رہا تھا، تو پولیس کو اس طرح کی چیزیں ان کے وضاحت دینے میں ایک مشکلات کا سامنا تھا، ان کو ایک ایسا جواب عوام کو دینا تھا جس کو وہ وضاحت بھی کر سکے، جسٹیفائی کر سکے اور لوگوں کو یقین بھی آئے کہ ہاں واقعی یہ بات ہو سکتی ہے۔ پولیس کو سب سے پہلے اس کے لین دین کے حساب کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کے کچھ لین دین کے معاملات تھے جو ابھی کچھ کہنے قبل از وقت ہے، کیونکہ پولیس اگر وہ لسٹ وہ چیز سامنے رکھے گی یقینی طور پر ابھی جو پریس کانفرنس پولیس 48 گھنٹوں میں کرنے جا رہی ہے تو اس میں پولیس وہ تمام چیزوں کو سالڈ ایویڈنسز کو سامنے رکھے گی تاکہ نہ صرف اس کے اہل خانہ بلکہ میڈیا اور عوام بھی مطمئن ہو سکے کہ ہاں یہ کیس فائنلی کریکٹ کر لیا گیا ہے۔ تو مختلف ثبوتوں شواہد کی بنا پر اس کیس پر کام کیا جا رہا تھا اور پولیس کو فائنلی یہ بات نظر آئی کہ اس نے بہت زیادہ ٹینشن میں آ کر کسی دباؤ میں آ کر انتہائی قدم اٹھایا ہوگا۔ پولیس بھی دونوں زاویوں کو ساتھ لے کر چل رہی تھی کہ یہ قتل کی واردات ہے یا خودکشی، کیونکہ پولیس کا کام ہر زاویے پہ دونوں زاویوں کو ساتھ لے کر چلی اور پولیس کی جانب سے ہی تقریباً 1.5 درجن کے قریب افراد ہیں۔ آپ اس بارے میں بھی کنفرم کیجئے کہ کتنے لوگ ہیں جنہیں حراست میں لیا گیا
اور ان میں سے کسی سے کچھ ایسی معلومات مل سکی ہو جس سے کیس کو آگے بڑھایا جا سکے؟ دیکھیں، اس میں گزشتہ رات تقریباً 18 لوگوں کو حراست میں لیا گیا تھا، ڈیٹین کیا گیا تھا، جس میں 6 افراد وہ تھے جو جس گیسٹ ہاؤس کے پاس سے گزرا تھا۔ پہلے دن شبہ ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ گیسٹ ہاؤس گیا تھا تو وہاں پر اس کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ نہ ہوا ہو، تو اس کے جہاں اس کی فیملی کی جانب سے نشاندہی کی گئی تو ان کے اس پہلو پر پولیس کی جانب سے کام کیا گیا۔ 4 افراد وہ تھے جو سوزوکی سوئفٹ پر وہاں سے گزرے تھے، تو یہ ہو گئے 10 لوگ۔ اس کے علاوہ 5 لوگ اس کے میر رضا کے دوستوں، جس میں پارٹنر سمیت 5 لوگ وہ ہیں، تو یہ ہو گئے 15۔ 3 افراد مزید وہ تھے جو اس سے ریلیٹڈ تھے، جو کرائم سین کے پاس تھے، جن کو پہلے دن ہی جب پولیس کو موبائل ملا تھا تو ان 3 افراد کو اٹھایا تھا، جن کے پاس موبائل فون جن سے برآمد ہوا، جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اس جگہ سے پڑا ہوا ملا ہے۔ تو یہ 18 ہو گئے، جس کے بعد اب 4 سے 5 وہ لوگ بھی ہو گئے جو کچرا چننے کا کام کرتے ہیں اور تھیلے لے کر مختلف جگہوں سے۔ تو جب اس سی سی ٹی وی فوٹیج جو نہیں آئی اس میں دیکھا گیا کہ کس طریقے سے وہ بیگ لے کر ایک شخص آیا اور وہ کرائم سین پر کھڑا رہے، تو یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جو پستول ہے یقینی طور پر اسی نے اٹھایا ہوگا، کیونکہ اس کیس میں اہم بات یہ بھی ہے کہ اس کی دونوں جو پاکٹس تھی وہ باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ جب آپ جیب میں ہاتھ ڈالتے اور باہر نکالتے پاکٹ خالی ہو تو وہ جس طرح باہر آ جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی یہی صورتحال دیکھنے میں نظر آئی تھی۔ تو یقینی طور پر یہ بات سامنے آئی کہ اس کی باقاعدہ طور پر تلاشی بھی لی گئی ہے۔ تو اب جب یہ فوٹیج سامنے آئی ہے تو اس میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو کچرا چننے والا تھا اس نے اس کی تلاشی بھی لی ہے اور یہی اس کا پستول بھی لے کر جا سکتا ہے۔ ابھی یہ تمام چیزیں اسی لیے باتیں ہوا میں تھی کہ نہ یہ کچرا چننے والا گرفتار ہوا ہے، نہ علیہ قتل ملا، نہ خول ملا، نہ سکہ ملا، لیکن جو شروع کے دن میں تیسرے دن جو ایویڈنس ملے تھے، ایپل واچ جو گھر پر موجود تھی اور آئی فون جو اس کا کرائم سین سے 2 دن بعد مل گیا تھا، تو اب ان دونوں کو جب فیوژن سینٹر سی ٹی ڈی بھیجا گیا تو یہ پہلی بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، جس کے اندر اب پولیس بہت پری امید نظر آتی ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے 90% یہ کیس حل کر لیا ہے۔ اب مزید اچھا، پولیس تو پوری امید ہے کہ 90% جو پرابلمز ہیں، جو 90% تفتیش ہے وہ حل ہو چکی ہے، ایپل واچ بھی ان لاک کر لی گئی ہے۔ فیملی سے آپ کی بات ہوئی ہو، وہ مطمئن ہے اب تک کی تفتیش سے؟ دیکھیں، فیملی اس پورے معاملے میں تفتیش سے بالکل بھی مطمئن نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ مختلف سوشل میڈیا پر جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پہلے تو جو ایسے جو فیروز آباد تھے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا تھا کہ یہ تفتیش صحیح نہیں کر رہے۔ ان کی جانب سے جو میر رضا کے والد کی جانب سے گزشتہ روز یہ بھی پولیس کو بتایا گیا کہ ان کو کوئی دھمکی کی کال آئی ہے، لیکن پولیس حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس کا کوئی ثبوت نہیں دے سکے کہ ان کو کس نے دھمکی کی کال کی اور کیا کی تھی اور کیوں کی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے جانب سے یہ بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ اس کے اوپر جو پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ان کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ پر تو ہماری جانب سے بھی سوال اٹھائے گئے، ہم نے بھی ماہرین کو بھیجا تو ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ یہ مکمل پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں ہے، اس کو جامع اور مفصل ہونا چاہیے تھا اور ایک ایک پہلو پر اس کے اندر لکھا ہونا چاہیے تھا کہ کرائم سین سے کیا ملا، باڈی پر کیا نشانات تھے، سر پر اگر اس کے اس طرح کی سوالنگ تھی تو کھوپڑی کا ٹیسٹ لیا گیا نہیں لیا گیا، اگر لیا گیا تھا تو پوسٹ مارٹم میں اس کو لکھا کیوں نہیں کیا۔ تو ایسے مختلف سوالات ہیں جو ہم نے میڈیکل ماہرین سے اپنے طور پر بھی بات کی ہیں، اور ہم چونکہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرتے ہیں تو کافی ساری چیزیں ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے وہ سوالات بھی کیے۔ لیکن اب جو یہ پیش رفت سامنے ہوئی ہے تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کیس میں شاید پولیس کو مزید ایک دن اور لگے گا، اور جو پیش رفت سامنے آئی ہے اس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پولیس کو مزید 1 دن اور لگے گا، اس کے بعد مزید چیزیں بھی سامنے آئیں گی۔ نذیر شاہ میں تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔